تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك. اب ٹاپک ہے تبوک ایکسپیڈیشن. چوتھا ٹاپک ہے تبوک ایکسپیڈیشن. اس سے پہلے ایک سال گزرا تھا جس کا نام تھا ایئر آف الائنس. وہ ایئر آف الائنس کیا تھا؟ وہ ایئر آف الائنس یہ تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز لکھے. کس کو لیٹرز لکھے میرے بچے؟ ایمپیررز کو لیٹرز لکھے. کس کو لیٹرز لکھے میری جان؟ جب میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمپیررز کو لیٹرز لکھے تو یا تو بہت ساروں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ اب میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے سردار بن چکے ہیں. موسٹلی عرب کے اندر دو پلیسز بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں. ایک کا نام ہے مکہ. یہاں میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف مکہ مطلب صرف عرب کے اندر مکہ کے بھی سردار ہیں، مدینہ کے بھی سردار ہیں، آقا طائف کے بھی سردار ہیں کیونکہ طائف بھی کیپچر ہو چکا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور بڑھ رہی ہے گر رہی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور بڑھ رہی ہے. لیٹرز ٹو ایمپیررز کے بعد میرے بچے اب اسلام جو ہے وہ آلموسٹ لوگوں نے کیپچر کر لیا. جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا وہ جزیہ پے کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے. وہ کیا پے کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے میرے بچے؟ وہ جزیہ پے کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے. وہ کیا پے کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے میری جان؟ وہ جزیہ پے کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے. یہ تھا کس کے بعد؟ سیج آف ٹائپ کے بعد. یہ جو سال تھا یہ مینلی آپ کے پاس ایئر آف الائنس کہلاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ جزیہ پے کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے. اب اس سے پہلے اب میں آپ کو جو ٹاپک ایک پڑھا رہا ہوں تبوک ایکسپیڈیشن، میری بات کو دھیان سے سنیں گے. میں آپ کو ایک بات، ابھی بھی میں نے ہلکا سا نقشہ کھینچا ہے تبوک ایکسپیڈیشن کا. بھائی اس ٹائم پہ دو سپر پاورز تھے. ایک کا نام تھا بیزنٹائن امپائر کا لیڈر، جس کا نام تھا، کیا نام تھا اس کا؟ اس کا نام تھا ہیراکلیس. کیا نام تھا میرے بچے؟ ہیراکلیس. اور اس کے تھا سیزر آف بیزنٹائن امپائر. ایک تھا پرشین امپائر کا کنگ. پرشین امپائر کا کنگ کا نام کیا تھا؟ خسرو پرویز. اب تیسرے لیڈر میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن رہے ہیں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ پورا عرب اسلامک امپائر کے انڈر آ چکا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم اس کو بھی کیپچر کر لیں گے. کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہیراکلیس کو لگتا ہے کہ ایک تھریٹ بن رہے ہیں ہمارے لیے. کیوں بن رہے ہیں؟ کہ ابھی پاور گرو ہو رہی ہے، اور پاور گرو ہوتے ہوتے کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ یہ ہمارے بارڈر تک آ جائے. تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھریٹ کرنے کے لیے ہیراکلیس سیزر آف بیزنٹائن امپائر نے 40,000 کی آرمی ریزرو، 40,000 کی آرمی ریزرو کرنے کے بعد، 40,000 کی آرمی ریزرو کی. جب 40,000 کی آرمی ریزرو کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بھائی وہ 40,000 کی آرمی لے کے کہاں بیٹھ گیا ہے؟ تبوک پہ بیٹھ گیا ہے. کہاں بیٹھ گیا ہے؟ تبوک پہ. کون بیٹھ گیا ہے؟ ہیراکلیس. اوکے، ہیراکلیس سے ہماری لڑائی کب شروع ہوئی؟ جب اس نے بیٹل آف موٹا کے اندر ہم سے لڑنے کے لیے کتنی فوجیں بھیجی تھی؟ 2 لاکھ کی فوج بھیجی تھی. اور ہمارے مد مقابل کتنے لوگ گئے تھے؟ 3,000 لوگ گئے تھے، جس کے اندر زید بن حارثہ بھی تھے، جعفر بن ابی طالب بھی تھے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو یہ 40,000 کا لشکر ہے، یہ 40,000 کی آرمی ہے، یہ 40,000 کی آرمی ریز اپ ہو گئی ہے. اب آخری جنگ ہے یہ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ڈیوائس پڑھیں گے. کل کی کلاس میں ہم obligation آف حج اور پروفٹ کا حج پڑھیں گے. پرسوں کی کلاس میں ہم ڈیوائس پڑھیں گے. اس کے بعد لائف ان مدینہ ختم ہو جائے گا. 40,000 کی آرمی ریز اپ کر دی ہے. کس نے ریز اپ کر دی ہے؟ ہیراکلیس نے. تبوک کے مقام پہ آ کے بیٹھ گیا ہے. مگر مدینہ المنورہ میں جب یہ نیوز آئی تو مدینہ المنورہ کے اندر یہ ٹائم فیمائن کا ٹائم ہے. فیمائن کا کیوں ٹائم ہے؟ شارٹیج آف کراپ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ابھی کراپس کی ہارویسٹنگ کا ٹائم ہے. کراپس کو کاٹنا ہے، کراپس کو کاٹنا ہے اور کراپس کی ہارویسٹنگ کا ٹائم ہے. اور یہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے کیونکہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، گھر میں پینے کو نہیں ہے. آپ کے اپنے گھر کے اندر راشن کب ختم ہوتا ہے؟ جب مہینہ نیا شروع ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی وہی ٹائم ہے کہ جو پچھلا کراپ تھا وہ ہم کھا چکے ہیں، کیونکہ مدینہ المنورہ واز فل آف آرچرڈ، فل آف گارڈنز، فل آف کراپس. تو مدینہ المنورہ میں جو ہے وہ اب کیا ہو چکا ہے سر؟ اب یوں ہو چکا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم کیوں ہے؟ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ شہر میں یہ وہ ٹائم ہے جو کراپس کٹنگ کا ٹائم ہے، جو ہارویسٹنگ کا ٹائم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈونیشن کیجیے.
اب یہ کیسا معاملہ ہے؟ یہ اللہ نے امتحان لینا ہے کہ حتیٰ ان کا ایمان، ان کا یقین میرے پہ ہے یا نہیں۔ کیا یہ یقین کرتے ہیں کہ جو ہوتا ہے مجھ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی ذات سے کچھ نہیں ہوتا؟ یہ یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ سر کیا معاملہ ہے، گھر میں کھانے پینے کی حالت نہیں ہے، گھر میں کھانے پینے کے فاقے پڑے ہوئے ہیں، اور میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرڈر دے رہے ہیں کہ ڈونیشن کیجیے۔ کیوں؟ کہ تقوی چیک کرنا ہے۔ کیا چیک کرنا ہے؟ تقوی۔ تقوی کیا؟ کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی ذات سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ وسائل پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اللہ اسباب پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وسائل اور اسباب ڈیپینڈنٹ ہیں میرے اللہ کی پاک ذات کے اوپر۔ اللہ کہہ دے گا کن، ہو جائے گا۔ اللہ منع کر دے گا، وہ پوری کائنات تل جائے، وہ کام کرنے میں نہیں ہو سکتی اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو۔ سر یہ فیمائن کا ٹائم ہے، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے کہہ رہے ہیں ڈونیشن کیجیے۔ یہ بالکل وہی حال ہے کہ آپ کے گھر میں روٹی نہیں ہے اور باہر مانگنے والا کھڑا ہوا ہے باہر آپ سے، پھر یہاں پہ پیشنس ٹیسٹ ہوتا ہے ایک ٹائم کی، آپ کے پاس روٹی بچی ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ڈونیشنز میں کیا 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 جائے گا؟ ڈونیشن میں سب سے پہلے وومن پارٹیسپیشن کرتی ہیں، اور وومن کیا کرتی ہیں؟ وومن اپنے گولڈ کو، اپنی جویلری کو، اپنے گولڈ کو اور اپنی جویلری کو اللہ کی راہ کے اندر ڈونیشن کر دیتی ہیں۔ سب کے لیے ایک گولڈ کو دینا اور ایک اپنی جویلری کو سیکریفائز کرنا، یہ بہت بڑا سیکریفائز ہے۔ کیوں؟ یہ سب سے بڑا سیکریفائز اس لیے ہے کہ یہ سیکریفائز اس لیے ہے کہ بھائی آپ کی اماں کا جو گولڈ ہے نا، وہ سب سے زیادہ ان کے لیے قیمتی ہے، وہ سب سے زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی اماں کی جو جویلری ہے وہ اس سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ فل آف ایموشنز ہوتی ہے، اور ایموشن سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اس ماں کو پتا ہوتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے یہ دیا تھا، میرے پیدائش میں یہ مجھے ملا تھا، میری امی نے مجھے یہ بنا کے دیا تھا، میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی پہ یہ دیا تھا۔ تو جویلری سے بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے آپ کی اماں کا، تبھی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں رکھی ہوئی ہے۔ ہوتی ہے مگر سب کے پاس، وہ جویلری سب کے پاس ہوتی ہے، مگر پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی کہاں رکھی ہوئی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ کس کو پتا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ میرے اللہ کی مطلب یا ہماری عورتوں کو پتا ہوتا ہے، مگر ان کے لیے امپورٹنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ عورتیں گولڈ اور جویلری کو کیا کر دیتی ہیں؟ ڈونیٹ کر دیتی ہیں۔ کس کے راستے میں؟ میرے اللہ کے راستے میں۔ اس کے بعد آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی۔ سر ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج کل ابو بکر کے حالات کم ہیں، تو میں اپنی ہاف آف ویلتھ لے کے چلے جاتا ہوں۔ میرے اس کے پاس مال کم ہے، میں مال زیادہ لے کے جاؤں گا، میرا ہاف بھی ابو بکر سے زیادہ نظر آئے گا، تو میں اپنی ہاف آف ویلتھ لے کے چلے جاتا ہوں اور ہاف آف ویلتھ پیچھے چھوڑ جاتا ہوں۔ اس سے یہ بینیفٹ ہوگا، اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ بہت بڑا بینیفٹ ہوگا کہ بھائی آدھی ویلتھ میں اپنے اللہ کی راہ میں جا کے دوں گا، تو جیت کس کی ہو جائے گی؟ جیت خطاب کے بیٹے کی ہو جائے گی۔ جیت کس کی ہو جائے گی؟ جیت خطاب کے بیٹے کی ہو جائے گی، اور خطاب کا بیٹا جیتے گا، خطاب کا بیٹا میدان جنگ مطلب خطاب کے بیٹے کی جیت ہو جائے گی، اور وہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے اینڈ پہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمپلیٹ ویلتھ لے کے آ چکے ہیں، اور کمپلیٹ ویلتھ لے آئے ہیں۔ کمپلیٹ ویلتھ لے کے آنے کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمپلیٹ ویلتھ کے علاوہ اپنے پیچھے اللہ اور اس کے نبی کو چھوڑا۔ دونوں آقا کی محفل میں پیش ہوئے میں ہیں، اور ابو بکر کو دیکھا گیا تو ابو بکر کا کرتا اترا ہوا ہے، اور ابو بکر نے ہاتھ سے بنا ہوا، کانٹوں سے بھرا ہوا ایک آپ کے پاس جو ہے وہ کپڑے مطلب ٹائٹ بنا کے پہنا ہوا ہے۔ تو جب عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھتے ہیں، وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آج یہ کیا ہوگا، مسجد نبی کے اندر سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں کہ پھر جب جا کے بارگاہ میں پیش ہوتے، آقا نے پوچھنا تھا کہ آپ کتنا لے کر آئے ہیں، مگر میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنوں کے حالات جانتے ہیں اور کمپلیٹ حالات جانتے ہیں۔ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال ہی ٹویسٹ کر دیتے ہیں، سوال ہی چینج کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں عمر پیچھے کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ٹانگیں کب کپانا شروع ہو گئی، میں ایسے کر کے کھڑا ہوا تھا کہ آج تو خطاب کے بیٹے کی جیت ہے، آج میرا مال اتنا نظر آ رہا ہے، اور حضرت ابو بکر کا مال کم نظر آ رہا ہے، آج تو جیت خطاب کے بیٹے کی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا میں یوں ہوا تھا، یوں ہو گیا کہ کیونکہ میں ہاف آف بیلٹ اپنی لے کر آیا ہوا تھا، میں نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آدھا لے آیا ہوں، آدھا پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ اب اس موقع کا سوال یہ تھا کہ بھائی آپ کتنا لے کر آئے ہیں، گنتی کرا دیں چلے جائیں، آپ کتنا لے کر آئے ہیں، گنتی کرا دیں چلے جائیں۔
مگر میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر باتوں کے جاننے والے ہیں۔ ابو بکر آپ کتنا لے کر آئے ہیں؟ ابو بکر آپ کتنا لے کر آئے ہیں؟ کہا سب لے کر آ گیا ہوں، سب کچھ لے کر آ گیا ہوں، اپنے پیچھے اللہ اور اس کے نبی کو چھوڑ آیا ہوں، باقی سب اپنے گھر سے اٹھا کے لے کر آ گیا ہوں، پورا جھاڑو پھیر دیا، ہر چیز، ایک سوئی نہیں مل رہی تھی تو اپنی بیگم سے پوچھتے میں نے یہاں سوئی رکھی تھی، وہ بھی میں نے استعمال میں لینی ہے کہ میں نے اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑوں گا، اپنا کرتا مبارک اتار کے بھی اللہ کی راہ کے اندر دے دیتے ہیں۔ تو جبرائیل آتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر نے یہ کیوں، یہ کپڑے، یہ اپنی چادر مبارک کیوں نہیں پہنی تھی؟ تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے نبی کے لیے قربان کر دیا ہے۔ تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل دوبارہ آتا ہے، کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھیں کہ مجھ سے راضی تو ہے۔ ہم دنیا کے اندر جو کام کرتے ہیں، جو معاملات کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ آج جو ہے وہ سکسیس پہ صبح سے لائٹ نہیں تھی، اور اسلامیت جو ہے وہ میں جنون کی حد تک، عشق کی حد تک پڑھاتا ہوں، صبح سے لائٹ نہیں تھی مگر میں نے بنا اس کی لائٹ کے جنریٹر کے اندر اسلامک پڑھائی کہ چلو یار کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہو جائے، شاید کوئی میری بات میرے اللہ کو پسند آ جائے، میری بات کو اچھا لگ جائے، شاید میرا آخرت بن جائے، شاید کسی بچے کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے، میری آخرت بن جائے، میں کلاس کینسل کر کے کیا کروں گا۔ آج جو ہے وہ ابھی 7:30 پونے 8 بجے لائٹ آئی ہے تو ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے، میں ابھی اے سی کے اندر بیٹھا ہوں، ورنہ اسلام ہم سارے کام اپنی زندگی کے اندر اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور وہاں اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر سے پوچھیے کہ مجھ سے راضی تو ہے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2000 دینار لے کر آتے ہیں۔ ان کے گھر پہ 4000 دینار پڑے ہوئے تھے، یہ 2000 دینار لے کر آ گئے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ڈونیشن کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ڈونیشن کرتے ہیں کہ بس 200 آف گولڈ دیتے ہیں، آنسز آف گولڈ، اس کے علاوہ 1000 اونٹ دیتے ہیں، 1000 کیمل، 100 ہارسز دیتے ہیں، 1000 دینار دیتے ہیں، 3000 دینار سے یا 1000 دینار سے اللہ کی راہ کے اندر ڈونیشن کرتے ہیں، اور بے انتہا ڈونیشن کرتے ہیں، کتنی ڈونیشن کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ آقا کی جھولی کے اندر، ایسے ایک جھولی کے اندر جو ہے وہ دینار پڑے ہوئے تھے جو عثمان رضی اللہ عنہ نے دیے تھے، اور آقا ایسے کھیل رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر آج سے عثمان کچھ نہ بھی کرے، جب بھی اس پہ جنت واجب ہو گئی، فرام دس ڈے ول ہارم عثمان ریگارڈلیس واٹ اٹ ڈز۔ اب اس کے بعد کچھ صحابیوں کے پاس ڈیٹس تھی، وہ ڈیٹس لے کر آ گئے، کچھ کے پاس اونٹ تھے انہوں نے کیملز ڈونیٹ کیے، کچھ کے پاس گھوڑے تھے انہوں نے ہارسز ڈونیٹ کیے، کچھ کے پاس جو ہے وہ اللہ بھلا کرے جو ان کے استطاعت کے اندر تھا انہوں نے ڈونیشن کی۔ جیسے ایک صحابی جو ہیں وہ پورے دن محنت کرتے ہیں، پورے دن آپ کے پاس جو ہے ایک یہودی کے باغ کے اندر محنت کرنے کے بعد ایک مٹھی کھجور ان کو ملتی ہے، اتنا ایک آپ کے پاس جو ہے وہ اتنا کھجور ملتی ہے، آقا کی بارگاہ کے اندر، آقا کی محفل کے اندر پیش ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا وہ آدھی میں سے بھی، وہ ایک مٹھی کھجور میں سے بھی آدھی خود رکھ لیتے ہیں گھر کے اندر بچوں کے لیے، آدھی آقا کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کھجوریں لے کر آیا ہوں۔ تو میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کھجوروں کی طے لگائی گئی ہے اس کے اوپر یہ کھجوریں لے کے برکتوں کے لیے کھجوریں ڈالی چلی جائیں۔ اور یہ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تھا، کسی کو چھوٹا نہیں کیا کرتے تھے، کسی کو کم نہیں دکھایا کرتے تھے۔ ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آقا نبی امت کو بتا کر گئے، سمجھا کر گئے کہ کسی کو نیچا مت دکھانا۔ پھر ایک آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص، ایک صحابی اپنی رسپیکٹ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ دیتے ہیں۔ کیسے؟ وہ رات کے ٹائم سو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، میں نے، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں جو میں تیرے راستے میں دے سکوں، تو پھر جس جس نے مجھے نقصان پہنچایا، جس جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس جس نے مجھے اذیت پہنچائی، میں نے اپنی عزت کا سودا کیا، میں نے اپنی عزت کا سودا کر کے اور تیرے رستے کے اندر، تیرے معاملات کے اندر میں نے قربان کیا اپنی عزت کو، میں نے معاف کیا ان کو، میرے اس صدقے کو قبول فرمائے۔ فجر کی نماز کا ٹائم تھا، آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رات کو کسی نے صدقہ کیا ہے، بھائی ہاتھ کھڑا کرو، سب بیٹھے رہے، بھائی رات کو کسی نے عزت کا اپنی صدقہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کھڑے ہوئے تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مبارک ہو بھائی، آپ کا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ 30,000 کا لشکر جائے گا، یہ 30,000 کی کوانٹٹی جائے گی کدھر؟ تبوک۔ اب اس 30,000 میں کون کون نہیں جا رہے؟ 3 سنسیئر بلیور ہیں جو کہ نہیں جا رہے۔ 3 سنسیئر بلیور کے علاوہ ہپوکریٹس بول رہے ہیں ہمارے پیٹ میں درد ہے، ہمارے کھانے میں درد ہے، ہمارے معاملات میں درد ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ اور ان کی بیگمار، ان کی بیویاں، ان کے معاملات بھی کتنے ضرب پلے تھے کہ پیچھے کھانے کو نہیں،
اور ان کی بیگمیں بولنی ہے کہ نبی کا آرڈر ہے، آپ جائیے، آپ جا کے اللہ کی راہ کے اندر لڑیے، ہم یہاں انتظار آپ کا کر رہے ہیں، آپ گھبرائیے گا نہیں، آپ پریشان نہیں ہوئیے گا۔ یہ 30,000 کا لشکر ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انچارج بنایا جا رہا ہے کہ علی آپ میرے ساتھ تبوک پہ نہیں جائیں گے، آپ مدینہ المنورہ کی کیئر کریں گے، آپ مدینہ کی کیئر کریں گے، آپ مدینہ کا خیال کریں گے۔ اس کے بعد 30,000 کا لشکر نکلتا ہے، 30,000 کا لشکر نکلتا ہے تو شارٹیج آف کیملز بھی ہے اور شارٹیج آف ہارسز بھی ہے۔ 18 لوگ، 18 پیپل اپنی ٹرن کا ویٹ کرتے ہیں، ہماری باری کب آئے گی، اس کے بعد وہ اونٹ میں بیٹھتے ہیں، باقی پھر 17 انتظار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اب یہ لشکر نکلا ہے، یہ مدینہ سے نکل گیا ہے، کہاں جانے کے لیے؟ تبوک جانے، کہاں جا رہا ہے؟ تبوک جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تبوک جا رہا ہے۔ تبوک پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہیراکلیس بیٹھا ہوا ہے، اور کتنی آرمی لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ 40,000 کی آرمی لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہیراکلیس کتنی آرمی لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ 40، مطلب وہ 3 سنسیئر بلیور کون تھے، میں ان کے نام بتاؤں گا آپ کو، آپ ٹینشن نہ لیں۔ مدینہ المنورہ سے نکل پڑے، اور اس مدینہ المنورہ سے نکلنے کے بعد آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں راستے تک پہنچے، اور راستے تک پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ علی المرتضیٰ بھی پیچھے آ رہے ہیں، اور علی بھی ہمیں چیز کر رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ چیز کر رہے ہیں۔ علی سے بولا گیا، علی سے کہا گیا، علی سے پوچھا گیا، آر یو ناٹ کنٹینٹ ٹو می ایز ہارون واز ٹو موسیٰ؟ کیا آپ میرے لیے ہی ویسے ہی نہیں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے؟ ہارون اور موسیٰ بھائی بھائی تھے۔ آر یو ناٹ کنٹینٹ ٹو می ایز ہارون واز ٹو موسیٰ؟ آر یو ناٹ کنٹینٹ ٹو می ایز ہارون واز ٹو موسیٰ؟ ہارون واز ٹو موسیٰ، کیا آپ میرے لیے ویسے ہی نہیں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے؟ ان میں اور ہم میں صرف اتنا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دیر شیل بی نو ادر پروفٹ آفٹر می، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، دیر شیل بی نو ادر پروفٹ آفٹر می، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کے بعد ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دونوں نبی تھے، اور دونوں بھائی بھی تھے۔ آر یو ناٹ کنٹینٹ می ایز ہارون واز ٹو موسیٰ ایکسپٹ دیئر شیل بی نو ادر پروفٹ آفٹر می؟ آپ کو میں نے کہا آپ مدینے کا خیال کریں گے، آپ نے میری بات نہیں مانی، آپ مجھے پیچھے چیز کر رہے ہیں، آپ پلیز واپس مدینہ المنورہ لوٹ جائیں۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ واپس لوٹے۔ کاروان آگے چلا، 30,000 کا کاروان چل رہا ہے، 30,000 کا کاروان چل رہا ہے، یہ 30,000 کا کاروان جا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کو کھانے کی ضرورت ہے، کے لیے لوگوں نے فاقے کیے، فاقے کے علاوہ میرے بچے، لوگوں نے اپنے بلوڈ کیملز، بھائی یہ بلوڈ کیملز کیوں ہیں، یہ کیملز ان کو عزیز کیوں ہیں، اتنا زیادہ قیمتی کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ کیمل ایز اے سورس آف سواری تھے، یہ سورس آف ٹرانسپورٹیشن یوز کرتے تھے۔ اس ٹائم تو لینڈ کروزر، پراڈو، اس ٹائم پہ تو جہاز، ہیلی کاپٹر، یہ سورس آف ٹرانسپورٹ نہیں تھے، اس ٹائم تو تھے ہی کیمل۔ یہ کیملز ان کو اتنے عزیز کیوں تھے، اتنے زیادہ قیمتی کیوں تھے، یہ ان کو اتنے عزیز، اتنے قیمتی اس لیے بات کی وجہ سے تھے کہ بھائی وہ اس پہ سواری کیا کرتے تھے، وہ ان کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ کیونکہ مسلم امہ نے کھانا کھانا تھا، اور کھانا کھانے کے لیے معاملات ہو، بھجن پانی کی بھی قلت تھی، تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بارشیں برسائی۔ جب اللہ نے بارشیں برسائی، سب نے پانی پیا، سب نے پانی پینے کے بعد، سب نے پانی پیا، سب نے پانی پینے کے بعد آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ 30,000 کا کاروان جب تبوک پہنچا، تبوک جا کے دیکھا تو ہیراکلیس جا چکا تھا، ہیراکلیس ریٹرن کر چکا تھا، ہیراکلیس ریٹرن کر چکا تھا، ہیراکلیس واپس جا چکا تھا، ہیراکلیس ریٹرن کر چکا تھا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیبرنگ ٹرائبس کے ساتھ، بیٹا کس کے ساتھ؟ نیبرنگ ٹرائبس کے ساتھ، جو قریب قریب کی ٹرائبس تھی، آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نیبرنگ ٹرائبس کے ساتھ میرے بچے جزیہ کا اگریمنٹ سائن کرا لیتے ہیں۔ بیٹا کس کا اگریمنٹ سائن کرا لیتے ہیں؟ جزیہ کا، کہ ہم آپ کو سیفٹی دیں گے، ہم آپ کو سیفٹی دیں گے، ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے، آپ مدینہ کو کیا پے کریں گے؟ آپ مدینہ کو جزیہ پے کریں گے۔ سر یہ کون سے ایریا تھے؟ میرے ساتھ یاد کریں گے، بولے آزرو، ایلا، جیبہ، تیمہ۔ بولو بیٹا، آزرو، ایلا، جیبہ، تیمہ، 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 آزرو، ایلا، جیبہ، تیمہ۔ اب یہ جزیہ ٹیکس کے بعد میرے بچے، جب ہم نے ان کے ساتھ اگریمنٹ سائن کر لیا جزیہ ٹیکس کا، اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے کہاں آ رہے ہیں؟ تبوک سے مدینہ آ رہے ہیں، پورا کاروان ساتھ ہے۔
اور وہاں پہ ہپوکریٹس پلاننگ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہی مار ڈالا جائے۔ ہپوکریٹس نے بیٹا اٹیک کیا، کس کے اوپر اٹیک کیا؟ میرے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کیا۔ جب اٹیک کیا تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروٹیکٹ کیا۔ کس کو پروٹیکٹ کیا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا۔ کس نے پروٹیکٹ کیا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروٹیکٹ کیا۔ کس نے پروٹیکٹ کیا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروٹیکٹ کیا۔ بیٹا کس نے پروٹیکٹ کیا میری جان؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروٹیکٹ کیا۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ اب جب مدینہ پہنچ گئے ہیں تو ہپوکریٹس آتے ہیں اور آ کے ڈفرنٹ آ کے آپ کے پاس ایکسکیوزز دیتے ہیں، ایکسکیوزز دیتے ہیں، پروفٹ اگنور کر دیتے ہیں، اور پروفٹ اگنور کرنے کے بعد ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو پکے بھائی، لوگوں کو پتا تھا کہ بھائی یہ ہپوکریٹس ہیں، مگر وہ تین سنسیئر بلیور کا سب کو پتا تھا کہ بھائی وہ رائٹ بات پہ ہیں اور وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ بڑے سینئر صحابی ہیں۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کنورزیشن اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کنورزیشن اسٹاپ کر دی ہے، یہ تین لوگ کون تھے؟ یہ تین لوگ کا نام تھا کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع۔ اب دنیا میں سب سے زیادہ جو کم کی بات ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات ہی نہ کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کنورسیشن ہی کسی طریقے کی نہ کریں، اور آپ سے بات کرنے کے لیے کوئی ریڈی نہ ہو۔ دنیا کا اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں۔ انسان ماں باپ کی ناراضگی برداشت کر لیتا ہے، بہن بھائیوں کی ناراضگی برداشت کر لیتا ہے، بیگم کی ناراضگی برداشت کر لیتا ہے، چاچے تایوں کی ناراضگی برداشت کر لیتا ہے، مگر آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی یہ برداشت کے قابل نہیں۔ اب انہوں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے کہ اگر یہ سامنے سے آیا کرتے تھے نا ان میں سے کوئی ایک، تو میرے آقا اپنا منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ اگر وہ یہاں سے آیا کرتے تھے تو میرے آقا پھر منہ پھیر لیا کرتے تھے، کوئی یہاں سے آیا کرتے تھے میرے آقا پھر منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ میرے آقا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تک نہیں دیکھتے تھے، میرے آقا ان سے کنورسیشن تک نہیں کرتے تھے، میرے آقا ان سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر وہ صحابی ان میں سے ایک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر قریب ہیں، تو میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ ادھر دیکھ کے دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ اور آپ سوچ کے دیکھیں کہ ان تینوں نے زندگی میں ایک بار بے وفائی کی، ان تینوں نے زندگی میں ایک بار جانے سے انکار کر دیا، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ صحابی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر نبی نے قیامت کے روز تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے منع کر دیا اور تمہیں گلے لگانے سے منع کر دیا اور کہا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا، ارے تم نماز نہیں پڑھ کے آئے، تم روزے رکھ کے نہیں آئے، تم زکوٰۃ دے کے نہیں آئے، تم حج کر کے نہیں آئے، تم ساری زندگی حرام کاموں کے اندر لگے رہے، تمہاری جو زندگی تھی کچھ جیتنے کی، کچھ کرنے کی، تم نے پوری راتوں کو ضائع کر دیا، تمہیں فجر کی اذان نہ آئی، تم ٹک ٹاک چلاتے رہے، تمہیں عصر کی اذان نہ آئی، تم سوئے پڑے رہے، تمہیں مغرب کی اذان نہ آئی، تم کاموں میں لگے رہے، تمہیں عشاء کی نماز کی اذان نہ آئی، تم انسٹاگرام پہ ریل دیکھتے رہے۔ ارے بھائی تم اپنی زندگی کے اندر کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، ارے زندگی کیسی گزار رہے ہو؟ وہ ایک بار پروفٹ کو ڈسوبے کیا ہے، آقا ان سے ایسے ناراض ہو گئے کہ آقا ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال رہے، ان سے بات نہیں کر رہے۔ خدا کی قسم، اس کملی والے نے اگر ہمیں قیامت کے روز پہچاننے سے انکار کر دیا، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ارے مجھ سے تو ہلکا سا گرم پانی برداشت نہیں کیا جاتا۔ ابھی سردیاں آ گئی ہیں، ہلکا سا گرم ٹیپ کھولو تو گرم پانی آتا ہے تو لرز اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آقا مجھے کہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں پہچانتا، ارے جاؤ جاؤ میں تم سے بات کرنا نہیں جانتا، میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا، تم نے ساری زندگی میری بات کے خلاف جا کے سارے کام کیے، اور تم جاؤ جہنم میں جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ ہائے اللہ، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور کیا معاملہ ہوگا؟
آنکھیں لرز جاتی ہیں، دل لرز جاتا ہے۔ یہ تین لوگ جو آنسوؤں کے ساتھ روتے ہیں، جو ہچکیوں کے ساتھ روتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بھٹک گئے تھے، مال کی محبت ہمارے دل میں آ گئی تھی، اے اللہ ہم پریشان ہیں، اللہ تیرا حبیب ہمارا ہم سے بات نہیں کرتا، تیرا حبیب مجھ سے کنورزیشن نہیں کرتا، اے اللہ میری سن لے، اے اللہ میری سن لے، اے اللہ میری سن لے، اے اللہ میری سن لے۔ ایٹ لاسٹ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی ورسز ریویل کراتا ہے۔ سورہ توبہ وہ قرآن کی سورہ ہے جو بسم اللہ کے بغیر ریویل ہوئی۔ یہ کیوں ریویل ہوئی؟ یہ سورہ توبہ اس لیے ریویل ہوئی کہ ان تین لوگوں کو کیا کرنا تھا، ان تین لوگوں کو معاف کرنا تھا کہ غلطی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کا کرم ہلکا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم زمین سے اپنے گناہ شروع کرو، آسمانوں تک بھر دو، ایک بار سچے دل سے کہہ دو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مگر وہ تکلیف، وہ اذیت، وہ نقصان جو تم نے کسی اور کو پہنچایا ہو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اللہ کہتا ہے میں یہ معاف نہیں کر سکتا۔ قیامت کے روز تمہیں اس کے سامنے کھڑا کروں گا، اگر وہ تمہیں معاف کر دے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کی اپنی مرضی۔ یہ سارے معاملات، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے بعد ہمارے ٹاپک کون کون سے رہ گئے ہیں؟ میں کیونکہ آج بہت تھک گیا ہوں، میں ریکارڈنگ روک رہا ہوں۔